बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आम इंतखाबात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबाहसा चल रहा है और सियासी जमातें अपनी अलाइनमेंट्स जो हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं। तहरीक इंसाफ लगभग 6 महीने के बाद उसने खौफ का जो बुत है वो तोड़ दिया है और खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और इमरान खान साहब के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और जो भी वर्कर कन्वेंशन होता है उसके अंदर लोग बड़ी तादाद में आ जाते हैं और वर्कर कन्वेंशन जो हैं वो फिर जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। क्या ये सिलसिला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में भी शुरू होगा, जो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ है? इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से आज अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इसके अलावा जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हुई है। अमरीकी सफ़ीर क्यों मुतहर्रिक हो चुके हैं और क्या नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को सब कुछ मिलने के बावजूद वोटर मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों मुस्लिम लीग नून अंदरूने खाना परेशान है और क्यों उनकी जो नींदें हैं वो ख़राब हुई पड़ी हैं। नाज़रीन, 9 मई 2023 ये पाकिस्तान की क्या बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए जो सियासी तारीख अगर आप पीटीआई के देखें तो पीटीआई के लिए ये तारीख जो है वो एक डरावना ख्वाब बनकर सामने आया। उसी दिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की इस गिरफ्तारी के अमल को गैर कानूनी करार दिया और इमरान खान की जो वो गिरफ्तारी है उसको कलअदम करार देकर हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि जो ज़मानत के हवाले से खान साहब पहुंचे थे वो प्रोसेस वहीं से शुरू किया जाए। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो फिर उसको उसी प्रोसेस से गुजारा गया और फिर इमरान खान साहब की ज़मानत हुई। लेकिन इस दौरान जैसे ही इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं। इसी दौरान मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है वो उनके ख़िलाफ़ उनके बाहर प्रोटेस्ट किया गया, कहीं पर तोड़ फोड़ हुई और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आग की तरह जो है वो मामला फैल गया। इसको अफवाज पाकिस्तान ने रियासत पर हमला करार दिया। उसके बाद उस वक्त की जो हुकूमत है उसने भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक जो तहरीक इंसाफ है वो थोड़ी सी डिफेंसिव नज़र आती हुई दिखाई दी। लेकिन ये सिलसिला लगभग 6 महीने यानी कि 5.5-6 महीने तक जारी रहा। तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात जो है वो अपना वजूद बरकरार रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया। तहरीक इंसाफ के कई दर्जनों से भी ज़्यादा जो रहनुमा हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया। पीटीआई की जो सरकर्दा लीडरशिप है, इमरान खान साहब और फवाद चौधरी के अलावा बाकी जो तमाम लीडरशिप है वो हमें इन हमलों की मजम्मत करते हुए दिखाई दी, पार्टी छोड़ते हुए दिखाई दी और कई लोग जो है वो सियासत छोड़ते हुए दिखाई दिए। ज़ाहिर है प्रेशर था। और उसके बाद कई ख़वातीन रहनुमा गिरफ्तार हुई, कई पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तार हुए और पीटीआई एक ऐसा लगता था जैसे उसको दीवार के अंदर चुन दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर से सियासी तौर पर पीटीआई को ख़त्म करने की पूरी और भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वर्कर्स नहीं टूटे, पीटीआई के हामी वोटर्स नहीं टूटे और जो रहनुमा थे, जो एमएनएज एमपीएज थे या फिर एमएनएज एमपीएज के जो टिकट होल्डर्स थे पीटीआई के, उनको तोड़ने की कोशिशें की गई। लेकिन अभी भी अगर आप रफली अंदाज़ा लगाएं तो 10 से 15% लोग जो हैं वो टिकट होल्डर्स या फैमिलीज टूटी हैं। बाकी पीटीआई के जिन्होंने पंजाब के अंदर जो टिकटें पीटीआई ने तकसीम की थी वो तकरीबन इंटैक्ट हैं। तो इतना मैसिव लेवल के ऊपर पीटीआई के साथ सलूक किया गया। टीवी चैनल्स के ऊपर उनके ऊपर उनको दिखाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। इमरान खान साहब का नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। और जहां जलसा जुलूस या फिर पीटीआई कोई अटेम्प्ट करती उसके ऊपर भी धावा बोल दिया जाता पुलिस के जरिए और अदालतों से अगर कहीं से इनको रिलीफ मिलता तो फिर किसी और मुकदमे के अंदर पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन अभी भी कई ऐसे रहनुमा हैं जो ना टूट रहे हैं और ना ही उनके टूटने के कोई आसार नज़र आते हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, साबिक गवर्नर पंजाब उमर चीमा हो गए, इजाज़ चौधरी साहब हो गए, इसी तरीके से महमूद रशीद साहब हो गए और भी बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं वो नहीं टूटे। सनम जावेद जैसे है खातून पीटीआई की वर्कर, वो भी अभी तक मौजूद है। इसी तरीके से
اور بھی خدیجہ شاہ وغیرہ لوگ موجود ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا پہنچا ہوگا، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچانک کیا بلکہ بس لمحات کے بھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ دلیری نہیں دکھائی، یا پھر یوں کہیں کہ وہ جو پولیٹیکل عمران خان صاحب کا یا پھر تحریک انصاف کا نیریٹو تھا اس سے یوں بھاگ کے گئے کہ خان صاحب بھی اس کے اوپر یقیناً حیران ہوں گے، جن میں عثمان بزدار سابق سی ایم پنجاب، اس کے علاوہ محمود خان، پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر، عامر کیانی، گورنر سندھ عمران اسماعیل، علی زیدی، مطلب آپ نام لیں یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے، صداقت عباسی، فروخ حبیب صاحب، اس کے علاوہ عثمان ڈار، مطلب یہ سارے لوگ اچانک جو خان صاحب کی کور ٹیم کا حصہ تھے وہ سارے ٹوٹ گئے. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک بھی اس انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے. تو ایسے میں پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھرپور ایکٹیو رہی، بالخصوص جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں. لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہوں بڑا پسند کرتے ہیں، ان کے جملے بڑے مشہور ہوتے ہیں. انہوں نے ورکرز کنونشنز کرنا شروع کر دیے کئی شہروں میں، خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں انہوں نے ورکرز کنونشن کیے، اور وہ ورکر کنونشن جلسے کی شکل اختیار کر گئے. تو یوں خیبر پختونخوا سے جو تحریک انصاف ہے اس نے خوف، دباؤ، انتقام کا جو بت ہے وہ توڑ دیا ہے، اور اب پی ٹی آئی آہستہ آہستہ پنجاب جو کہ بیٹل فیلڈ ہوگی پاکستان کے الیکشنز کی، اس کے اندر بھی متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اگلے کچھ دنوں تک شاید پی ٹی آئی کے کچھ جو لیگل ٹیم کے اراکین ہیں وہ پنجاب کے اندر بھی ایکٹیویٹیز کریں، اسی طریقے سے سندھ اور بلوچستان اور اسلام آباد کے اندر بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز شروع کرنی ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے انتخابات کا وقت قریب آئے گا، آبزرورز جیسے انٹرنیشنل آبزرورز پاکستان کے اندر آ جائیں گے، تو پھر وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کریں گے، تو اس کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین، ایک طرف تو عام انتخابات کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف جو امریکی سفیر ہیں پاکستان کے اندر ڈونلڈ بروم صاحب، وہ کافی زیادہ متحرک ہیں. ان کی چند دنوں کے اندر 2-3 اہم بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ان کی ملتان میں میٹنگ ہوئی، پھر لاہور کے اندر میٹنگ ہوئی نواز شریف سے، پھر لاہور کے اندر ہی ان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی. نواز شریف والی جو میٹنگ تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس کے اندر کہا گیا کہ عام انتخابات سمیت عام انتخابات کی تیاریوں اور اس کے باقی معاملات کے اوپر بھی انہوں نے بریفنگ دی. پاک امریکہ تعلقات جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور کے اندر تھے اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور جو فلسطین تنازع اس وقت چل رہا ہے اور جو حماس کی لڑائی چل رہی ہے، اس کو جنگ بندی فوری طور پر ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی، اور پھر جہانگیر ترین صاحب سے بھی آلموسٹ یہی ملاقاتیں ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے وفد سے بھی، اور ہو سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں یا پھر لوگ ہیں ان سے بھی شاید امریکی سفیر کی ملاقات ہو. اسے آپ روٹین کی ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سفیر جو ہے وہ انتخابات سے پہلے ملتے ہیں، لیکن امریکی سفیر کا ملنا ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے، بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. یہی امریکی سفیر ہیں جو کہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی مل چکے ہیں، اور کچھ خبریں یہ سامنے آئی تھیں کہ دفتر خارجہ کی جانب سے اس ملاقات کی مخالفت کی گئی تھی. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو عمران خان صاحب کے مطابق ان کی حکومت کو گرانے میں امریکی حکومت کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا. پھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف بطور وزیر اعظم جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کریں، اور پھر تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، اور بہت سارے ایشوز خان صاحب ڈسکس کرتے رہے تھے. تو ویسے میں ان کی جو ملاقات ہے وہ بڑی معنی خیز اور امپورٹنٹ ہے. نواز شریف صاحب کی چند ہفتوں کے دوران یہ دوسری اہم ملاقات ہے. امریکی سفیر سے پہلے ان کی برطانوی ہائی کمشنر سے بھی ملاقات ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل جو ممالک ہیں، جو انٹرنیشنل سفیر ہوا کرتے ہیں، ان کی اس ملک کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل پلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں روٹین کا حصہ بھی ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تب وہ ملاقاتیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور یہ بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو، کیونکہ وہ ملک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے حوالے سے یا جو پھر جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے اپنا اوور ویو یا پھر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسیسمنٹس جو ہیں وہ اپنی حکومتوں کو بھیجتی ہیں، تاکہ
اور وہ سارے معاملات آگے پھر چلانے میں کس حد تک آسانی ہوتی ہے کہ کون سی گورنمنٹ آ رہی ہے، کون سی سیاسی جماعت اقتدار میں آ رہی ہے، یہ ساری اسیسمنٹس وہ دیتے ہوتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ اب یہ مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں ان کو سادہ اکثریت ملنے والی ہے، 125 سے 120 سیٹیں وہ کلیم کر رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب نے آج کلیم کیا، لیکن شاید ان کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو، لیکن تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود ابھی تک یہ سوال جو ہے وہ جواب کے متلاشی ہے کہ سب کچھ ان کو مل گیا، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ مل گئی، ادارہ جاتی سپورٹ مل گئی، ان کے کیسز ختم کر دیے گئے، ان کی ضمانتیں ہو گئیں، ان کو انتخابات شاید لڑنے کی اجازت بھی مل جائے، الیکشن کمیشن سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، سپریم کورٹ سے بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے، تو کیا ووٹرز کی بھی سپورٹ ملے گی اور کیا ووٹر بھی ان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ یہ سوال ابھی تک سوالیہ نشان اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ عوام میں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو 90 سے 80 سے 90% بلکہ شاید زیادہ ہو، وہ نفی میں ہے، وہ ان کو نہیں مل پا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں، وہ تمام تر قوتوں کی ہر بات ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ووٹر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ اب ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا۔ ابھی بھی مسلم لیگ نون کو سخت محنت کرنا پڑے گی اگر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔